تجارت پردہ ہے مخلوق سے حاجت کو، تجارت کیا ہے؟ پردہ ہے مخلوق سے حاجت کو چھپانے کا. تجارت پردہ ہے مخلوق سے حاجت کو چھپانے کا. یوں نہ سمجھنا کہ تجارت ذریعہ ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا. یہ تو تجارت اتنے فضائل ہیں تجارت کے، اس لیے ہیں تاکہ مخلوق تمہیں محتاج نہ سمجھے، مخلوق تمہیں محتاج نہ سمجھے. اپنی حاجت کو مخلوق سے چھپانے کے لیے تجارت ہے، یہ کوئی اور دھندا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو توکل نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو کہ توکل اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. توکل اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. جب تمہاری حاجت مخلوق پر کھل جاوے تو توکل ختم ہو گیا. جب تمہاری حاجت مخلوق پر کھل جاوے تو سمجھ لو توکل ختم ہو گیا. اس وقت تک ایک آدمی میں توکل ہے جب تک اس کی حاجت مخلوق پر نہ کھلے. جب کسی کی حاجت مخلوق پر کھل جاوے تب اس کا توکل ختم ہو گیا. اس میں توکل راز ہے بندے کے اور خالق کے درمیان. توکل راز ہے بندے اور خالق کے درمیان. جب کسی کی حاجت مخلوق پر کھل جاوے تو سمجھ لو کہ اب اس میں توکل نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ صاحب فرماتے تھے کہ اسباب کا ترک کر دینا اور بھی بچوں کو چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے. مجاہدہ نہیں ہے، یہ مجاہدہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی کے اسباب چھوڑیں، بھی بچوں کو چھوڑیں. کہ نہیں، ان کا بالکل یہ چھوڑ دینا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اسباب اور اپنے اہل کو مستقل طور پر چھوڑ دینا رہبانیت ہے. اور اسلام میں رہبانیت ہے نہیں تو ہدایت کیسے ہوگی؟ اسلام میں رہبانیت ہے نہیں، اسلام میں رہبانیت ہے نہیں. ہدایت جو آئے گی وہ تو مجاہدے سے آئے گی، رہبانیت سے نہیں آئے گی. ہدایت کس سے آئے گی؟ مجاہدے سے. مجاہدہ ان کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اسباب اور بھی بچوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ان کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے، چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ کام کو یہ تعارف کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرو. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ تم کماؤ، کما کے خرچ کرو. کماؤ، کما کے خرچ کرو. چنانچہ سوچنے پڑ گئے کہ ایسی کیسی تجارت ہو کہ جس میں دین کے کام کے لیے فارغ بھی رہیں اور آمدنی بھی کچھ ہو جائے. آمدنی بھی کچھ ہو جائے. کیا ایسا کون سا کام کریں کہ جس سے آمدنی بھی کچھ ہو جائے؟ صحابہ پورا وقت کمائی کو نہیں دیتے تھے، بلکہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے اور وہاں سے حدیثیں سنتے، علم حاصل کرتے. ان کا بھائی سگا وہ دکان میں بیٹھتا تھا. اس نے آگے شکایت کی، آپ سے عرض کیا کہ سنا میں اکیلا کماتا ہوں اور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دکان کو وقت نہیں دیتا. یہ آ کر آپ سے شکایت کی. آپ نے فرمایا دکان والے سے کہ یہ دکان پر جو کچھ رزق مل رہا ہے وہ اس لیے سے مل رہا ہے جو میرے پاس رہتا ہے. کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ. تو یہ نہ سمجھ کہ دکان پر تجھے بیٹھتا ہے تیرے دکان بیٹھنے کی وجہ سے رزق آ رہا ہے. یہ اللہ دکان پر جو رزق دے رہے ہیں وہ تیرے استادی کی وجہ سے دے رہے ہیں جو وقت یہاں مسیح کو دے رہا. یہ جواب دیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس کوشش میں تھے کوئی ایسا کام تلاش کروں کہ جس سے یا رضی ہو جائے
اور میں فارغ بھی رہوں. بہت سوچا، سمجھ میں یہ آیا کہ سستے اونٹ کمزور وہ خریدے جانے کم پیسے میں. سنا چاہے تو مگر معمولی یہ تھا کہ وہ کہیں سے قرض لیتے پھر تجارت کرتے، جب نفع ہوتا تو اس نفع سے قرض ادا کر دیتے، نفع سے قرض ادا کر دیتے. ایک مرتبہ عمر ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا ملک شام. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ یہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے، چلو اس میں کچھ پیسہ لگاؤ، اس میں کچھ پیسہ لگاؤ. کیا بات ہے، اللہ اکبر. لو کان بعدی نبی لکان عمر. ایسا حضرت عمر کا ایمان اور ایسا علم، ایسا عمر کا علم اور ایمان کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان گزر بھی نہیں سکتا. ایسا عمر اور ایسا ایمان کہ قبر میں سوال کرنے والوں سے عمر خود سوال کر بیٹھیں گے کہ تم میرے سے پوچھ رہے ہو نبی کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور اللہ کون ہے، رب کون ہے. مجھ سے پوچھ رہے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ایسا عمر کا ایمان. لیکن کہتے کون سی تجارت کروں، یہ تجارتی قافلہ جا رہا ملک شام، چلو اس میں کچھ پیسہ لگا دوں. پیسے کس سے لوں، پیسہ کس سے لوں، پیسہ کس سے لوں. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی کسی ایسے سے لینا چاہیے جو تم سے مطالبہ نہ کرے، واپسی کا مطالبہ نہ کرے، تقاضا نہ کرے. ایسا کوئی تعلق والا تلاش کرو جب ہوں گے دے دینا، جب ہوں گے دے دینا. ایسا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچا کہ یہ عربی قافلے میں پیسہ لگانا ہے، پیسے کس سے لوں، قرض کس سے لوں. غور کیا تو خیال آیا کہ عبد الرحمن بن عوف ان کے پاس وسعت ہے، ان سے قرض لو. آدمی بھیجا کہ جاؤ عبد الرحمن سے کہو کہ مجھے 5,000 درہم قرض دے دے، 5,000 درہم قرض دے دے. یہ میرا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس میں پیسہ میں لگاؤں گا اور یہ واپس آئے گا تو نفع آئے گا، اس میں سے میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. یہ ہے تو میں نے کہلوایا. وہاں سے جواب آیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ کو کیا ضرورت کہ آپ کسی سے قرض مانگیں. بیت المال آپ کے پاس ہے، آپ بیت المال کے مالک ہیں، بیت المال میں سے لے لیجیے، بیت المال میں سے لے لیجیے. مجھے کیا ضرورت ہے لینے کی، بیت المال سے لے لیجیے. حضرت عمر کو عبد الرحمن عوف سے اس جواب سے سخت تکلیف ہوئی، بہت سخت تکلیف ہوئی، اور یہ کہلوایا کہ اے عبد الرحمن اگر میں نے بیت المال سے مال لے لیا اور میں مر گیا تو تم میرے مرنے کے بعد یوں کہو گے کہ بھئی وہ تو امیر المومنین نے لیا تھا، امیر المومنین کا بیت المال، چلو چھوڑ دو. تم تو چھوڑ دو گے مگر قیامت میری پکڑ ہوگی. یہ فرمایا کہ میں بیت المال سے نہیں لینا چاہتا. اے عبد الرحمن میں تو تیرے جیسے بخیل اور کنجوس آدمی سے لینا چاہتا ہوں تاکہ اگر میں مر جاؤں اس قافلے کے آنے سے پہلے تو میرے مال میں سے ایک پائی واپس لے لے. تیرے جیسے بخیل کنجوس کا مطلب یہ تھا تمہارے کہنے کا کہ بھئی ایسا آدمی سے معاملہ کرنا چاہیے جو مال کے معاملے میں پکا اور مضبوط ہو. ہمارا حق دو، اپنے حق کا مطالبہ کرنے والے سے قرض لینا چاہیے. سنو
یہ کہا حضرت عمر نے کہ عبد الرحمن تم نے کیسے کہہ دیا کہ بیت المال سے لے لو؟ میں تیرے جیسے بخیل اور کنجوس آدمی سے لینا چاہتا ہوں جو میرے مال میں سے پورا پورا وصول کر لے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بھی باوجود علم اور ایمان کے کمال پر ہونے کے تجارت کرتے تھے. کیا کرتے؟ تجارت کرتے. یہ نہیں کہ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ تم بھی تجارت کرو. انہیں خیال ہوا کہ بھئی آسان راستہ یہ ہے کہ اونٹ کمزور خرید کے چراگاہ میں ڈال دیے جائیں, وہ چراگاہ میں چڑھ کر فربا اور موٹے ہو جائیں گے. ظاہر بات ہے کہ ان کی قیمت بڑھ جائے گی, اس سے نفع حاصل ہو جائے گا, اس سے نفع حاصل ہوگا. اور چریں گے کہاں؟ میدانوں میں ڈال دیا جائے گا ان کو چراگاہیں, اللہ کی زمین, اللہ کا چارہ. خرچہ کوئی ہے نہیں, خرچہ کوئی ہوگا نہیں, اور ہم بھی فارغ رہیں گے. چنانچہ یہی کیا کہ وہ اونٹ خرید کر ڈال دیے چراگاہ میں. چند مہینے اونٹ چر کر فربا ہو گئے. اور بھی اونٹ تھے مہاجرین کے چراگاہوں میں. جب عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ اب اونٹ صحت مند ہو گئے تو جاؤ اور لا کے بیچیں گے مدینے میں. وہ وہاں اونٹ کا بازار پینٹ لگی ہوئی تھی, اونٹوں کا بازار. حضرت عمر پہنچے بازار میں تو دیکھا کہ بڑے عمدہ صحت مند اونچے اونچے موٹے موٹے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر سمجھ گئے عبداللہ بن عمر کے ہیں. پھر بھی آواز لگائی, واہ 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 واہ, اتنا عمدہ اونٹ کس کے, اتنا عمدہ اونٹ کس کے. عبداللہ بن عمر دوڑتے ہوئے آئے, امیر المؤمنین یہ اونٹ میرے ہیں, یہ اونٹ میرے ہیں, میرے اونٹ. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اونٹ مہاجرین کے اونٹ سے زیادہ اچھے ہیں. تمہارے اونٹ مہاجرین کے اونٹوں سے زیادہ صحت مند ہیں, زیادہ اچھے ہیں. مہاجرین کے اونٹ ہلکے ہیں, تمہارے اونٹ زیادہ بھاری ہیں. اس سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہے. میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا کہ بھائی یہ اونٹ حضرت کے بیٹے کے اونٹ ہیں, ان کا ذرا زیادہ خیال رکھنا کھلانے پلانے میں. تو عبداللہ بن عمر میرا خیال تو یہ ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اونٹوں کا خیال مہاجرین کے اونٹوں سے زیادہ کیا گیا ہے, اس لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے مناسب یہی ہے کہ ان اونٹوں کو بیچو, جو نفع حاصل ہو وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دو, جو تمہارے اونٹ کی قیمت ہے وہ تم لے لو. اس سے میں کہہ رہا تھا کہ کام کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرو, کام کے تعارف کو دنیا کے لیے استعمال نہ کرو. عجیب قصہ ہے کہ سارے اونٹ بکوائے اور جتنا مال نفع میں آیا تھا ان اونٹوں کا وہ سارا حضرت عمر نے بیت المال میں جمع کرا دیا, یہ کہہ کر کہ ان اونٹوں کا خیال کیا گیا ہوگا میری وجہ سے, اور میں جو ہوں وہ ساری امت کے اعتبار سے ہوں, اس لیے یہ سارا مال بیت المال میں جانا چاہیے عام مسلمانوں کے لیے. تو میں ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ امت کے مال کا بڑا حصہ خرچ ہوا کرتا تھا دوسروں پر. تو یوں کہا سمجھایا کہ احسان کرو اجنبی لوگوں پر اور معاملہ کرو اپنوں سے, معاملہ کرو اپنوں سے, معاملہ کرو اجنبی لوگوں پر احسان کرو. زید بن ثانہ نے جب بھی زیادتی آپ کے ساتھ کی تو آپ فرمایا عمر جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو ان کا حق دو, ان کو ان کا حق دو, اور 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دو. 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دو.
ہم میں ہے کوئی ایسا جو اتنی زیادتی کرنے کے بعد احسان کا مستحق ہو؟ جاؤ ان کو لے جاؤ اور ان کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو. 20 سال کی 70 کلو کھجوریں بنتی, اتنی کھجوریں زیادہ دو. لے گئے حضرت عمر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا عمر تمہیں اللہ جزائے خیر دے, تم نے اس وقت میرا ساتھ دیا, تم نے میری حمایت کی اور تم نے اسے تلوار کی دھمکی دی. نہیں, آزمایا عمر ہی کیا تم نے. اس سے کہتے کہ یہ اسلام میں اس کو اسلام میں مطالبہ کا طریقہ سکھلاتے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں. اس کا حق ہے, حق والے کو میں حق مانگنے کا حق ہے, مگر تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو تو تم اسلام میں مطالبہ کا طریقہ سکھلاتے اور مجھ سے کہتے کہ میں اس کا حق ادا کروں. جاؤ اس کو اس کا حق دو اور 20 سال اس کو زیادہ دو. اور جا کر پورا حق دیا. جب وہ حق پورا ہو گیا تو 20 سال کھجوریں 70 کلو اور زیادہ دی. حضرت عمر نے فرمایا, زید بن ثانیہ نے کہا کہ عمر یہ زائد کیوں دے رہے ہو, میرا حق تو پورا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی قتل کرنے کی, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عمر تم نے زیادتی کی ہے, تم نے زیادتی کی. اس کی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں, عمر تم نے زیادتی کی ہے اس لیے ان کو یہ صاحب میں نے زیادہ دینا, میں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں, زیادہ اس لیے دے رہا ہوں. اس پر زید بن ثانیہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا اور پھر یہ کہا کہ عمر میں دیکھ کر سمجھ گیا تھا شکل سے آپ کی کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ اس کو کیے بغیر مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا. میں نے زیادتی اس لیے کی ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ واقعی یہ نبی ہے. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے قریب آئیں گے ان کی طرف حالات اور ناگواریاں اور مسائب اور پریشانیاں اس سے بھی زیادہ تیزی سے آئیں گی جتنا پانی کا بہاؤ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں میں کہیں پہاڑی علاقوں میں دیکھیں جھرنے ہوتے ہیں نا پانی کے کیا ہوتے ہیں, پانی کے جھرنے, شداد چٹانوں کو اثر کر دیتے ہیں. اتنی قوت سے پانی آتا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے مصائب اور پریشانیاں اور حالات ان لوگوں پر آئیں گے جو میرے اس کام کو کریں گے. اسی لیے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ ابتلا میں انبیاء ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جو جس زمانے میں نبوت کے کام کے جتنا زیادہ آپ کے مشابہ ہوگا اس پر حالات اتنے ہی زیادہ آئیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی, ہم نے ساری خیر ناگواری میں پائی. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اس کام میں چلنے کے لیے صبر جو ہے وہ شرط کے درجے میں ہے. صبر شرط کے درجے میں, صبر کی شرط پوری کرو. ان تصبروا وتتقوا, اگر تم میں صبر اور تقوی ہے, لا یضرکم کیدہم شیئا, تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انبیاء کی تربیت صبر پر کی جاتی, اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی صبر پر کی ہے. صحابہ کی تربیت بھی صبر پر کی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیر سے حرکت دے کر اٹھایا. فرمایا ابو ذر مسجد میں کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا میرا کوئی گھر نہیں ہے,
گھر نہیں، میرا کوئی گھر نہیں، کیا دعوت کے تقاضوں پر ہوتا ہوں یا مسجد آگے سے جاتا ہوں، میں نے کوئی گھر بنایا ہی نہیں، میں نے کوئی گھر بنایا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، کیونکہ میرے بعد تم پر ایسے حالات آئیں گے کہ مدینے کے عمراء اور ذمہ دار وہ تمہیں مدینے سے نکالیں گے، تمہیں مدینے سے نکالیں گے، تم کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چلا جاؤں گا، وہاں گھر بنا کر وہاں رہوں گا، کیونکہ ملک شام انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کا وطن ہے۔ فرمایا کہ ملک شام میں بھی وہاں بھی حالات آئیں گے، تمہیں جب ملک شام والے نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ پھر میں واپس مدینے آ جاؤں گا، پھر یہاں آ کر رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جب مدینے والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ مدینے والے دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ جی اب کب تک صبر کروں گا، اب کب تک صبر کروں گا، اب تو میں پھر ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا، پھر تو میں ذمہ داروں کا مقابلہ کروں گا، میں کب تک صبر کروں گا؟ دیکھو میری بات یاد رکھو، وہ صبر نہیں جس کی کوئی مدت متعین ہو،